السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رمضان بس آنے ہی والا ہے۔ کیا آپ اس مبارک مہینے کے لیے تیار ہیں؟ چلیے جانتے ہیں رمضان کی بہترین تیاری کیسے کریں۔ سب سے پہلی بات ہے، ہم سب کو نیت صاف رکھنی چاہیے اور نیت اور دعا مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے عبادت یا پھر اپنے نفل یا پھر اپنے صدقہ جو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے قبول کرتے ہیں اپنے نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، لیکن آپ کے دل میں ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز میری خراب نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ دکھلاوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی نیت صاف ہو، آپ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس نماز میں اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس نماز کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ نماز آپ نے دل سے نیت کی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہر چیز چاہے صدقہ ہو جائے یا کچھ بھی ہو، اس سب کی نیت آپ دل سے کریں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ نیت صاف کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ وہ آپ کو اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت میں اضافہ کریں، نماز کے ساتھ ایکسٹرا نفل پڑھیں، زیادہ قرآن تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ ابھی سے ہی عادت بنائیں گے تو رمضان میں مشکل نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے، قرآن کی تلاوت کا پلان بنائیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آپ ایک مقصد طے کریں، جس طریقے سے آپ کو قرآن ختم کرنا ہو یا پھر کتنا پڑھنا ہو، چاہے وہ ایک پیج ہی کیوں نہ ہو، چاہے کچھ آیتیں ہی کیوں نہ ہو، یا پھر پورا جز ہی کیوں نہ ہو، وہ ٹارگٹ کو جو بھی آپ نے فکس کیا ہے، طے کیا ہے، جس طریقے سے جتنا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، تو وہ جو سب پلان جو بنا کے رکھے ہیں اس کو ڈیلی فالو کریں، تاکہ پورا رمضان کا مہینہ آپ قرآن کو ختم کریں یا پھر جتنا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے اس کو کمپلیٹ کریں۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دیں۔ رمضان میں صدقہ اور زکوٰۃ کا ثواب کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ آج سے ہی دینا شروع کریں گے تاکہ آپ کا دل اور ہاتھ مزید سکی ہو جائے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیاں ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ثواب صدقہ کا ہو یا زکوٰۃ کا ہو، اس کا ثواب بھی، اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، اپنے ڈیلی روٹین سیٹ کریں۔ ڈیلی روٹین مانے کہ آپ کو سحری میں کب اٹھنا ہے، افطاری میں کس طریقے سے اپنا وقت گزارنا ہے، تراویح میں کس طریقے سے وقت گزارنا ہے۔ صبح سے شروع کریں گے تو دیکھو، مزید سی بات ہے، ہم سب کو نیند بھی بہت ضروری ہے، رائٹ؟ ایسا نہ کرے کہ پورا روزہ رکھ کے سوتے ہی رہنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسا نہ ہے کہ روزہ رکھ لیا، کچھ کام نہ کریں، بس سوتے ہیں، رات بھر جاگ لیا، دن بھر سو گئے، روزہ رکھنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اپنا ڈیلی روٹین سیٹ کریں اس طریقے سے کہ سحری کے لیے اٹھ جائیں، آپ اس سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، تہجد پڑھ لیں، سحری کر لیں، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد تھوڑی آرام کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد اپنے ڈیلی کام میں گزارا کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی چھوڑ سکتے ہیں، سب پانچ وقت کی نمازیں ہمارے لیے فرض کی گئی ہے، اور ہم سکپ کر دیتے ہیں اور اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ رمضان میں قضا کرنے کی کوشش نہ کریں اور نمازیں ادا کریں۔ اس کے بعد افطاری کی تیاری کیسے کرنا ہے وہ بھی پلان کر لیں، اور اس کے بعد تراویح بھی بہت ضروری ہے۔ تراویح پڑھنا ہمارا سنت ہے، اور تراویح پڑھنے میں بہت ثواب ملتا ہے۔ تو سب کچھ پلان کریے، ڈیلی روٹین سیٹ کرے تاکہ کچھ مس نہ ہو، آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے، آپ کا روزہ بھی پورا ہو جائے، آپ کا کام بھی پورا ہو جائے، سب کچھ ٹھیک سے ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے پورا رمضان کا مہینہ گزارنے میں بہت مدد ہوگی آپ کو ڈیلی روٹین سیٹ کرنے سے۔ اور چھٹی چیز یہ آتی ہے کہ معافی مانگیں اور دل کو صاف کریں۔ سب سے ضروری بات، دل سے گلے شکوے نکال دیں، سب کو معاف کر دیں اور اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ رمضان میں ایک پاک دل لے کر داخل ہو، اور دل کو صاف رکھ کے ساری عبادتیں قبول ہو جاتی ہے۔ دل میں کینہ یا پھر بغض کچھ بھی رکھتے ہو تو آپ کی دعائیں رد بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرو، سب کو معاف کر دو اور اپنے لیے معافی اللہ سے مانگ لو۔
ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آخری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی فضیلت کو سمجھیں، اس مہینے کا اجر اور برکتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ليلۃ القدر کی فضیلت اور روزوں کا اجر کے بارے میں جانیں تاکہ آپ زیادہ موٹیویٹ ہو سکیں رمضان کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، صرف روزے رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ہمیں بس ختم ہو گیا۔ آپ اس کی اہمیت جانیے، رمضان کیوں آتا ہے، رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم سب کو کس طریقے سے ہم کو دن گزارنا چاہیے رمضان کے مہینے میں، اور باقی پوری زندگی میں بھی ویسے ہی گزارنا چاہیے، لیکن اسپیشلی رمضان کے مہینے میں کس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ سب آپ جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکیں۔ اور ہم سب کو جو ہے گناہوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے ہم اپنے روز کی زندگی میں کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے باتوں کو، اپنے لفظوں کو تھوڑا سنبھال کے بات کریں۔ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا چھوٹا بچہ سے لے کر کوئی بھی بزرگ ہو، چھوٹی کچھ بھی بات کرتا ہے تو اس میں گالی کے بغیر کچھ ختم ہی نہیں ہوتا ہے، تو گالی بہت بڑا گناہ بھی ہے، بہت بڑا گناہ ہے گالی دینا، رائٹ؟ تو اس میں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے الفاظ کو اپنے قابو میں رکھیں، اور یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے عام گناہ جو ہے ہم لوگ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو میوزک حرام فرمایا ہے۔ میوزک حرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم سن سکتے ہیں اور نہیں سن سکتے ہیں، ایسا آپشن نہیں دیا گیا ہے، سننا جائز ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کر دیتے ہیں، آپ رمضان کا مہینہ ہی دیکھ لو یا پھر کوئی بھی مہینے میں دیکھ لو، آپ کے دوست ہو یا پھر کوئی بھی ہو، یا آپ ہی کرتے ہوں گے، جس طریقے سے آپ واٹس ایپ کا سٹیٹس دیکھتے ہیں یا پھر انسٹاگرام کا سٹوری دیکھتے ہیں یا فیس بک کا سٹوری دیکھتے ہیں، ہر ایک سٹوری میں وہ بندہ کہیں گیا ہے، اس نے فوٹو اٹھا کے رکھا ہے، چلو ٹھیک ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے میوزک ڈالنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ میوزک جو ہے ہمارے لیے حرام ہے، تو میوزک کو اوائڈ کریں۔ آپ سٹیٹس میں میوزک ڈالیں گے، سٹوری میں میوزک ڈالیں گے، تو آپ کا گناہ بڑھ رہا ہے۔ تو کیا ہوگا، وہ میوزک، کسی نے آپ کا سٹوری دیکھ لیا تو اس کے کان میں میوزک پڑ جائے گی، رائٹ؟ تو وہ میوزک کو، اس کے کان میں جانے سے گناہ ہوگا، وہ گناہ کس کے اکاؤنٹ میں آئے گا؟ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا، کیونکہ آپ نے وہ سٹوری لگایا ہے وہ میوزک کے ساتھ۔ تو جتنے لوگ آپ کی سٹوری دیکھیں گے اتنا سارا گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں بڑھتا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے چیزوں کا دھیان رکھیں۔ تو دوستوں، رمضان ایک موقع ہے بہترین انسان بننے کا، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا اور گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں اور اس مہینے میں اچھے نیک ارادے سے داخل کروائے، اور رمضان المبارک کا مہینے کا پورا سے پورا فائدہ اٹھا کے اپنے سارے گناہوں کی مغفرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔